کہ نوجوان سے کہا اے بیٹا کھڑے ہو جا اور مولانا صاحب کو بتا دے حضرت فجر میں 4 رکعت ہے. تو نوجوان کہتا بابا چپ رہو, جو مولانا 40 نہیں مانتا ہے بھلا وہ 4 مانے گا. یہ ہماری قوم کی حالت ہے. اللہ رحم فرمائے. تھوڑی توجہ سے سن لو, بس 2-4 منٹ 10 منٹ میں حاضر آیا. بس سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ, اللہ کا قرآن. ان قریب ہمیں اللہ اور اس کے رسول عطا فرمائیں گے. قرآن حکم عطا میں اللہ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کو ملا لیا. وہ کون ایسی جگہ ہے جہاں اللہ اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کیا؟ رب کی عزت کی قسم, بخاری مسلم اٹھا لو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے فرمایا صحابہ کوئی تقدیر کے مسئلے میں بحث مت کرنا. بڑے بڑے صحابہ ایک بھی تقدیر کے مسئلے میں بحث شروع کر دی اور بحث تیز ہو گئی, بات بڑھ گئی ہے. بخاری مسلم دونوں متفق علیہ حدیث. اللہ کے حبیب تشریف لائے, چہرے مقدسہ سرخ ہو گیا. صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے حبیب ہم سے ناراض ہو گئے. اللہ کے حبیب سن کے آقا کریم اپنے کاشانے اقدس کی طرف جانے لگے, اور جب وہاں پہنچے آقا, یہ صحابہ پیچھے پیچھے بھاگتے چلے گئے, اور جب وہاں پہنچے صحابہ گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر کہتے ہیں نتوبو الی اللہ ورسول, ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. ذرا بولی دیکھو, یہ نہیں کہا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. سیدہ عائشہ کوئی پردہ لگائی تھی جس میں کچھ تصاویر تھی, یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں. اللہ کے حبیب آ گئے, پردہ دیکھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. چہرے رسول غضب کی وجہ سے سرخ ہو گیا. سیدہ عائشہ سمجھ گئی میرے آقا ناراض ہو گئے. پردے کو اتارا, سمیٹ دیا, ایک جانب سے اور بارگاہ مصطفیٰ میں آئی تو کیا کہا انہوں نے؟ اتوبو الی اللہ ورسول, میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. ہماری بولی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا, اللہ کی بارگاہ میں. صحابہ کی بولی اللہ اس کے رسول, جہاں بھی بولتے اللہ اس کے رسول. آج ہمارے مفتیان کرام بھی زیادہ یہ لکھے واللہ اعلم بالصواب, لیکن رب کی عزت کی قسم صحابہ کی یہ بولی نہیں تھی. بخاری مسلم پڑھ ڈالو, صحابہ جب بھی کہتے اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, صحابہ کی یہ بولی تھی. اور آگے بڑھو حضرات, سرکار حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے, خطبہ دیتے دیتے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صحابہ آج کون سی تاریخ ہے؟ سناٹا چھایا. 1,24,000 کم و بیش صحابہ, سناٹا چھایا, کون نہیں جانتا. 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے دن مینا میں مسلمان ہوتے, وہ 10 تاریخ ہوتی ہے. 10 تاریخ کو مینا میں قربانی کرنا ہے, بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے, اور قربانی کرنی, یہ 3 کام مینا میں کرنا ہے. 10 تاریخ 10 ذی الحجہ کون صحابی نہیں جانتا, کون حاجی نہیں جانتے, لیکن سارے صحابہ خاموش. پیچھے والے صحابہ ناراض, ان کو نہیں معلوم آج کون سی تاریخ ہے, بتا نہیں پا رہے ہیں. جواب کیا دیا انہوں نے؟ جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. پیچھے والے صحابہ تھوڑا ناراض ہو رہے, ان کو بتانا چاہیے کہ آج کون سی تاریخ ہے. پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایو شہر, صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ خاموش ہے, کون نہیں جانتا ذی الحجہ, چپ ہے صحابہ. جواب دیا تو یہ دیا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. پھر نبی فرماتے صحابہ ایو ھذا البلد, صحابہ یہ کون سا شہر ہے؟ شہر مکہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. کون صحابی نہیں جانتی شہر مکہ, لیکن جواب کیا دیتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے.
صحابہ نہیں جانتے کہ مکہ المکرمہ کے تعلق سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ اتر چکی ہے، یہ شہر مدینہ ہے، لیکن اجلے صحابہ آگے ہیں، کہتے اللہ اس کے رسول بہتر جانے۔ خطبہ جب ختم ہو گیا پیچھے والے صحابہ آگے والوں سے پوچھا، جب نبی نے ارشاد فرمایا کون سی تاریخ ہے آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آج 10 ذی الحجہ ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، وہ کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم ہمیں معلوم تھا کہ آج 10 ذی الحجہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے آج سرکار مہینے کا نام بدلنا چاہ رہے تھے۔ اگر میں کہہ دیتا 10 ذی الحجہ ہے اور نبی کہہ دیتے 10 محرم ہے تو رب کی عزت کی قسم ذی الحجہ کو عالم میں بدل جاتا۔ اس لیے سرکار ہے، صحابہ ہے، مزید عقیدہ دے، سوچ دیکھو صحابہ کی۔ پھر صحابہ نے پوچھا جب نبی نے یہ فرمایا کہ آج کون سی تاریخ ہے کیوں نہیں بتایا؟ آج 10 ذی الحجہ ہے۔ جب نبی نے فرمایا تھا یہ شہر یہ کون سا شہر ہے کیوں نہیں بتا دیا شہر مکہ ہے؟ رب کی عزت کی قسم صحابہ نے کہا ہمیں معلوم تھا یہ شہر مکہ ہے، لیکن ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ سرکار آج مکہ کا نام بدلنا چاہتے ہیں، اور اگر میں مکہ کہتا رہا اور میرے سرکار مکے کو مدینہ کہہ دیتے تو رب کی عزت کی قسم مکہ مدینہ ہو جاتا۔ یہ صحابہ کا نظریہ، یہ صحابہ کا عقیدہ، اور اسی عقائد و نظریات کو لے کر جب اللہ کا محبوب جسے دنیا محبوب العلماء والمشائخ کہتی ہے یہ لے کر جب آگے بڑھے تو اتنی چمک آئی، ایسی چمک آئی جیسے چاہتے ہیں خدمت ہوتی رہی۔ آپ عمارتوں کو دیکھ رہے ہیں، عمارت بنوانا یہ ہمارے مقدس علماء بیٹے، تعمیری کام کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن زیرو سے اٹھایا۔ آج جو چمک آپ دیکھ رہے ہیں بہت کم اداروں میں آپ دیکھتے ہیں۔ ابھی ایک حضرت آئے مصر سے پڑھ کے کیا ہے حضور علامہ سید صفی صاحب کے وہاں کے، وہ جب ہاسٹل دیکھے رب کی عزت کی قسم ان سے پوچھ لینا، انہوں نے کہا مولانا اتنا عالی شان انتظام ہمارے مصر میں ہاسٹل میں اتنا اچھا انتظام نہیں ہے جو انتظام جامعہ میرائیہ میں۔ الحمدللہ اتنی چمک کیوں ہے؟ کیونکہ شخصیتوں کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے حضور نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، حضور لڑکی ہے شادی چاہتا ہوں، حضور اخراجات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نظام الدین اولیاء نے کہا مٹی کا ڈھیلا لیا لے کے آ گئے، 3 ڈھیلے لائے، آپ نے زور زور سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا، پھونک دیا، کہا لے لے۔ جب دیکھا تو سونا بن گیا، خوش ہو گیا، ضرورت پوری ہو گئی، لیکن نسخہ بڑا اچھا مل گیا۔ میں نے سنا حضرت نے جو پڑھا مٹی کو سونا بناتے ہوئے، اب تو ہم بھی بنائیں گے۔ وہ بھی شادی وادی جب کر لیا ڈھیلا لے کے بیٹھ گیا، رات میں 100 بار 200 بار اور لٹ کے دیکھ رہا ہے سونا کب بنے گا۔ 1000 بار پڑھ گیا سونا نہیں، 3000 بار پڑھ گیا سونا نہیں۔ واپس آیا حضور ہو سکتا ہے کچھ میں نے نہ سنا ہو۔ کہا حضور آپ نے کیا پڑھا تھا جب مٹی سونا وہ ڈھیلا سونا بن، آخر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا 3 بار قل هو اللہ پڑھا۔ کہا حضرت میں 2000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ چکا، لیکن میں بنایا تو نہیں بنا، میں پڑھتا رہا نہیں بنا۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں وہ تو پڑھ رہا تھا تیرا پڑھنا ہے اور میں پڑھ رہا تھا میرا پڑھنا ہے۔ محبوب العلماء والمشائخ کہ جو اخلاص جو محبت جس اخلاص کے ساتھ رب کی عزت کی قسم ادارے کو سینچا ہے، اور ان کی نگاہ آنے والے وقت پر دیکھا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ الصمد ان کی نگاہ۔ ابھی حالیہ میں جب پابندی نہیں تھی روڈ پر نماز جنازہ یا نماز پڑھنے کی اجازت تھی، ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، اس سے پہلے بابا صاحب نے یہاں کارنر پہ آپ جا کے دیکھیں گے کہ وہاں حضرت نے جنازے کی جگہ بنایا، جنازے کی جگہ بنایا تو ہمارے یہاں کے بدمظہر ٹوٹ پڑے، گونڈا کے چوراہے کے سب مار بھیڑ لگا لیے۔ ادھر سے بابا صاحب، ہمارے محترم ڈاکٹر لائق علی خان صاحب اور ہمارے محترم ولی محمد خان صاحب تو کھانا شاستری جگہ تشریف فرما، بے پناہ بابا جی ان سے محبت کرتے۔ اکثر بابا جی جب علیل ہوتے تو ولی محمد بھائی آتے گاڑی پر بٹھاتے اور شہر کی سیر کراتے۔
کبھی کبھی ادھیکاریوں کے پاس لے جاتے، ادھیکاری سب اتنے خوش ہو جاتے ہیں، پولیس محکمہ، ارے ولی محمد بھائی اتنی بڑی ہستی کو لے آئے، سب قدموں میں گر جاتے ہیں۔ الغرض یہاں جب تشریف لائے، کونا میں ہنگامہ، بابا تو قبرستان کو قبضہ کر رہے ہیں، قبرستان کو قبضہ کر رہے ہیں، لیکن بابا صاحب کو کیا کریں گے؟ رب کی عزت کی قسم، کروڑوں کی پراپرٹی باندرا میں تھی، سب چھوڑ دیا، گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا، یہاں یہ قبرستان قبضہ کر لیا، کارنر پر جنازے کی جگہ بنا رہے تھے، رب کی عزت کی قسم، جنازے کی جگہ اگر بابا جی وہ چوز نہ کرتے، وہ نہ بناتے، تو اس ایریے کے مسلمان اپنا جنازہ لے کر بڑی دور دور جاتے۔ اب جنازے کی نماز کہاں پڑھی جائے؟ کسی روڈ پر پڑھنے سے پابندی لگاتی گئی، بابا جی کی وہ نگاہ تھی، اور آج سارے مسلمان اپنے جنازے کی نماز ہی پڑھواتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ حفظ و قرأت کے ساتھ ساتھ درس نظامیہ درج عالمیت تک عظیم الشان ادارہ نظامیہ چلا رہا ہے، درج حفظ و قرأت، ساتھ ہی ساتھ کمپیوٹر کورس، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، MBA BBA BCA MCA، یہ سارے کورسز کیوں؟ ہائے ہائے، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایجوکیشن کے نام، تعلیم کے نام پر کم و بیش، ایک سروے کے مطابق 10 لاکھ مسلم بچیاں غیروں کے ہاتھ چڑھ گئی، علم کی، صرف علم کی وجہ سے، ایجوکیشن کے نام پر 10 لاکھ مسلم بچیاں غیروں کے ہاتھ چڑھ گئی۔ بابا کی نگاہ دیکھ رہی تھی آنے والے وقت میں اگر بچیوں کے لیے، اسلامی بچوں کے لیے اگر ایسا انتظام نہ کیا گیا تو ہماری قوم کی بیٹیاں وہ کہاں جائیں گی تعلیم حاصل کرے، کئی غیروں کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، اور دن کا سکھ رات کا چین کو باندھ کر کے عالیشان ڈگری کالج کا عظیم شان ادارہ بنا دیا۔ آج ہزاروں سینکڑوں لڑکیاں الحمدللہ اس سے فیض اٹھا رہے، اور پیچھے جسٹ اس کے پیچھے لا کالج بننا، سارے الحمدللہ مانتا آپ نے لے لی، فارمیسی بن رہی، لا کالج بننا ہے تاکہ یہ ہمارے بچے در در کی ٹھوکر نہ کھائیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چاہے کہ یہ بھی اور پیروں کی طرح چلو عیش کرو، دامن بھر لو۔ پیر لوگ تو آج کل جہاں جاتے ہیں لوگ دامن پھیلائے رہتے ہیں، آتے جاؤ دیتے جاؤ، بس یہی، کوئی کام نہیں ہے وہاں۔ کسی نے کہا تھا پیر کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک نے کہا جو چاول دودھ میں پڑتے ہیں اس کو کھیر کہتے ہیں، اور جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں۔ تو ایسے ایسے پیر نکلے، لیکن یقیناً یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ عمارت بننا آسان تھا، لا کالج کم و بیش 5 بیگھے سے زیادہ میں، آپ پیچھے جا کے دیکھ لینا، اتنی عظیم بلڈنگ بنانا، لیکن ہاں میں ان خیالوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محبوب العلماء والمشائخ سال میں کم و بیش 8 مہینے تک بستر بیماری پر کروٹ بدلتے تھے، لیکن واہ مینائی جبازو، واہ مینا پیا کے مستانو، یقیناً تم نے یہ ٹھان لیا تھا جانے دل دے کے نکھارے گے اٹھے بڑھے ہلا، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے۔ یہ جو دیوانوں نے عزم حوصلہ کیا، بازوؤں کو مضبوط کیا، محبوب العلماء نے قوم کو عظیم سرمایہ دے دیا۔ اب حضور جمال امین شاہ صاحب کی رحمت اللہ علیہ، وہ عظیم الشان رنگت، وہ عظیم نکھری فضائیں آپ کو دے رہے ہیں۔ بس گزارش یہی ہے، دعا کرو ایسی شخصیت کے بازوؤں میں مولا اور اسلامی طاقت دے تاکہ اسلام اور مسلمان کے چہرے میں اور چمک آ جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔